السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہیں۔ ناظرین کرام، یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور اس وقت سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی موبائل۔ موبائل ایک ایسا آلہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے اور غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال صحیح ہو بھی سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور وہ غیر مسلموں میں ہوئی۔ خبر یہ تھی کہ داماد ساس کو لے کر فرار ہو گیا، یعنی ایسی عورت سے اس کو لے گیا جس کی بیٹی سے اس کی شادی ہونے والی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی سبھے سماج میں اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو یہ حرکت ہوئی۔ الفاظ دیکھیے، آپ رشتہ دیکھیے، آپ رشتوں کی پامالی دیکھیے، اور سب ہو رہی ہے اس موبائل کی بنا پر۔ میں شریعت کی خوبصورتی اس معنی کر کہوں گا کہ مذہب اسلام کے اندر کسی بھی غیر محرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں بھی یہ وبا عام ہو گئی ہے کہ رشتہ ہوا اور رشتہ ہوتے ہی لڑکا لڑکی آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، لڑکی کی بہنیں بات کرنے لگتی ہیں، لڑکی کی ماں بات کرنے لگتی ہے۔ یہ عام ہو رہا ہے۔ یہ وبا جو غیروں میں ہے، وہ وبا مسلم معاشرے میں بھی عام ہوتی جا رہی ہے کہ رشتہ ہوتے ہی ایسے جڑ جاتے ہیں گویا کہ رشتہ ہو گیا، گویا کہ نکاح ہو گیا اور رشتہ دار ہو گئے آپس میں۔ بعد میں کنی وجوہات کی بنا پر اگر رشتہ ختم ہوتا ہے تو پھر سب کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کھو گیا۔ ظاہر ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا کیا کھو گیا، یہ آپ کی انہی باتوں کرنے کی بنا پر ہوا ہے جو آپ نے باتیں کی۔ آپ کا پورا گھر جو باتیں کر رہا ہے، یہ اس بنا پر ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی جو ایسے حادثات پیش آ جاتے ہیں، ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں جو ایک دم، جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ داماد ہونے والی ساس کو لے کر ہی فرار ہو گیا۔ ظاہر ہے کبھی یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جس سے شادی ہونی ہے اس کی بہن کو لے کے فرار ہو گیا۔ یہ سارے واقعات انہی باتیں کرنے کی بنا پر پیش آتے۔ شریعت نے بہت ہی خوبصورت ایک نظام بنایا ہے کہ آپ نکاح سے پہلے کسی غیر محرم سے بات ہی نہ کریں، نکاح ہو جائے اس کے بعد بات کریں۔ اور سالیاں غیر محرم میں آتی ہے، شادی اور نکاح ہونے کے بعد ساس سے بات کریں جو آپ کی ساس ہو گئی۔ ظاہر جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اس کا اپنے ایک فائدہ ہے، اور جو لذت ہے وہ سب کو محسوس ہوگی، اور آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، اور ہر سمجھدار انسان شریعت کے اس فیصلے کو سمجھے گا کہ کتنا شاندار یہ فیصلہ ہے جو شریعت نے کیا ہے کہ غیر محرم سے بات بالکل نہیں کرتے۔ اس لڑکی سے بھی جس سے نکاح ہونا ہے، تو جس خوبی کی بنا پر آپ اس سے نکاح کر رہے ہیں وہ خوبی کسی ذرائع سے معلوم کر لیں، یا مختصر وقت میں خود دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے جس کی بنا پر آپ اس سے نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ بس اس کے بعد جب تک نکاح نہیں ہو جائے آپ اس سے کوئی بات نہ کریں، جس لیے شریعت کہتی ہے کہ بالغ ہوتے ہی بچوں کے نکاح کی فکر کرو۔ جتنا جلدی آپ نکاح کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدے میں رہیں گے۔ تو اس لیے میں مذہب اسلام کی اس خوبصورتی سے آپ سب لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ وبا کے اس دور میں اس فتنے سے بھی بچے کہ رشتہ ہونے کے فوراً بعد اس طرح سے گل مل جانا، اس طرح سے ہو جانا کہ مجھ کو گویا کہ نکاح ہو ہی گیا ہے، پر بعد میں ان تکالیف کا سامنا کرنا، اور پھر جو دلوں کو چیرنے والی ہوتی ہے۔ جب آپ بات نہیں کریں گے، بے تعلق رہیں گے اور اس انداز میں بات نہیں کریں گے، رشتہ ہو گیا ہو گیا۔ اب اگر وہ الگ بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ الگ ہو گیا، اللہ کی مرضی ہے، اس کا نکاح کہیں اور ہونا ہے، اس کا نکاح کہیں اور ہونا ہے۔ یہ سب اوپر سے ایک نظام بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے۔ تو اس وقت اگر علیحدگی ہوگی تو چونکہ تعلق اس قدر نہیں ہوا تھا، لہٰذا کوئی تکلیف اتنی نہیں ہوگی، دوسری جگہ ہو جائے گا اور سب کا ذہن بنا ہوا بھی ہوگا۔ لیکن جب تعلق وہ جوڑ دیا جائے گا جو شریعت نہیں چاہتی کہ نکاح سے پہلے جڑے، تو بعد میں بہرحال تکلیف تو ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسلم معاشرے کو خاص طور سے، بسنا تو ہر سمجھدار آدمی کو چاہیے، لیکن مسلم معاشرے کو خاص طور سے ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے جو بعد میں ان کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت بھی رکھتا ہے، اور شریعت بھی کہتی ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندو عبرت حاصل کرو۔ تو آپ لوگ عقل مند ہو، عبرت حاصل کرو۔ کوئی بھی واقعہ اگر ہمارے سامنے ایسا پیش آتا ہے جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے، تو ہمیں اس سے ضرور سبق لینا چاہیے۔